औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह मलाइकतु सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल मालूमिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। तमाम सुनने वाले दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान, एक हदीस मुबारक लेकर के आया हूँ कुरान शरीफ की तिलावत के साथ। और मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग ये वीडियो आखिर तक का देखें। इसमें बहुत सारी ऐसी मवाद है जो आप लोग अगर सुनेंगे तो आप लोगों को इससे बहुत सारा इल्म हासिल होगा, बहुत सारा फायदा हासिल होगा और इंशाअल्लाह जिंदगी की बहुत सारे मसला मसाइल है जो आसान होगा। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सुइला अन इल्मिन अलम अलिमाहु सुम्मा कतमल जीमा यौमल क़यामा मिम्मती बिल जामिम मिन नार। इसका तर्जुमा है, सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला से रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को कोई इल्म की बात पूछी गई हो जो उस शख्स को मालूम थी पर फिर भी उसने इस इल्म को छुपा लिया, तो ऐसे शख्स को कयामत के दिन अल्लाह ताला की तरफ से सजा के तौर पे आग की लगाम डाली जाएगी। मतलब ये कि अगर कोई शख्स के पास कोई बात आती है जो हक की बात हो, सही तालीम हो, अगर वो इस बात को आगे की तरफ नहीं बढ़ाता है तो उसके गले पे आग की लगाम डाली जाएगी। अल्लाह बहुत उससे गजबनाक होगा। तो पता ये चला कि हक की बात जानना बहुत जरूरी है और जानकर आगे तक फैलाना और भी ज्यादा जरूरी है। अगर आप हक की बात जानते हो और उसे अपनी तरफ छुपा के रखते हो, आगे नहीं बढ़ाते हो, अपने मुसलमान भाई बहन को नहीं बताते हो, तो ये आप बहुत बड़ी गलती में हो और अल्लाह से आप पनाह मांगो, अल्लाह से अपने लिए तौबा करो और अल्लाह की रजा के उससे तलबगार बनो। बात दरअसल ऐसा है दोस्तों, हमारे हजरत फरमाया करते थे बराबर कि इल्म बहुत ही कीमती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारका भी है कि इल्म सीखना मर्द और औरत के लिए बहुत जरूरी है, ये अफराज है। तो हमारे हजरत फरमाया करते थे कि आपको इल्म सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए इतना जरूरी है कि अगर आपके पास इल्म नहीं रहेगा तो आप बिल्कुल अधूरा हो, आपका कोई भी इबादत सब रायगा हो जाएगा, कोई भी काम का नहीं आएगा। जब तक का अगर आप नहीं जानोगे कि नियत कैसे करे तो फिर आप नमाज मुकम्मल नहीं कर पाओगे। जब तक को आपको नहीं मालूम होगा कि क़याम रुकू सुजूद कैसे होता है तो आप नहीं कर पाओगे नमाज मुकम्मल। जब तक आप नहीं जान पाओगे कि रोजा का नियत कैसे किया जाता है तो आप नियत नहीं कर पाओगे, तो आपका रोजा बिल्कुल बेकार हो जाएगा, बेमानी हो जाएगा। तो पता ये चला कि इल्म जानना जरूरी है। इल्म का माने यही है कि मुझे मालूम हो, मैं कुछ जानकारी करूं, कुछ मालूमात करूं। और अभी हर मर्द और मुसलमान के लिए ये जरूरी हो गया है कि इल्म जानना बहुत जरूरी है। आप अपने इधर उधर जरा नजर दौड़ाए। आज पूरी दुनिया में गैर कौम जो है, जो यहूद है और नसारा है, किस तरह तरक्की में है, किस तरह कामयाबी की दुनिया में है। उनका माहौल, उनका कल्चर, उनका घरेलू मामलात, उनका बिजनेस डेवलपमेंट, उनका इकोनॉमी किस तरह तरक्की कर रहा है, क्योंकि उन लोगों ने सबसे पहला फोकस अपने लाइफ में इल्म को दिया, एजुकेशन को दिया, जानकारी को दिया, रिसर्च को दिया। आज हम लोग मुसलमान क्यों कमजोर है? इसलिए कमजोर है कि हम लोग इल्म का तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। हम लोग बस वही चीज को ध्यान देते हैं कि अगर कुछ सुन लिया है बस वो काफी है, उस पे अमल करना काफी है और आगे अपने नस्लों के लिए कुछ भी बेहतर नहीं सोचते। इसी वजह से आज हम लोग कमजोर है और पूरी दुनिया में जिल्लत और रुस्वा में मुब्तला है। लेकिन आप देखो जरा दूसरी तरफ, यहूद और नसारा को किस तरह फजीलत में है, किस तरह तरक्की में है, किस तरह लोगों के जिंदगी में वो तरक्की ही तरक्की है, और उसके बनिस्बत हम लोग किस हाल में हैं। तो वजह यह है कि हम लोग इल्म से कमजोर है। इल्म से ही इतने कमजोर हो गए कि आज जो एक वक्त था मुसलमान जो हुकूमत कर रहा था 1400 साल पहले, वो मुसलमान आज देखिए किस हाल में है कि गुलामी ही गुलामी में मुब्तला है।
کمزوری اور کمزوری میں مبتلا ہے۔ نہ ہم خود علم سیکھنے کا شوق کرتے ہیں، جذبہ کرتے ہیں، نہ ہی اپنے اولادوں کو، نہ ہی اپنے گھر والوں کو سکھانے کا کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم خود نہیں سیکھیں گے تو دوسرا کو کیسے سکھائیں گے؟ تو پہلے خود سیکھنے کا طلب کیجئے، جذبہ پیدا کیجئے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کا ارد گرد کوئی ایسا شخص ہے جو آپ بنا فائدہ کا، بنا مطلب کا، بنا سواد کا آپ کو کچھ حق کی بات بتا رہا ہو، کچھ صحیح بات بتا رہا ہو، ایک ایسی بات بتا رہا ہو جس بات سے آپ کو فائدہ ہو، لیکن اس میں اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ ہی وہ کوئی معاوضہ آپ سے طلب کرے، نہ ہی کوئی چیز کا آپ سے اجرت طلب کرے، لیکن وہ آپ کو حق کا بات بتائے۔ پتہ یہ چلے گا کہ وہ بندہ بالکل حق پہ ہے، صحیح راستہ پہ ہے۔ اس کے ساتھ ہو لیجئے، اس کے ساتھ ہو لیجئے اور اپنی زندگی کو کامیاب بنائیے، علم سے کامیاب بنائیے۔ علم کے بنا زندگی بالکل ادھورا ہے۔ علم نہیں ہے تو زندگی بھی کامل نہیں، چاہے آپ کے پاس دولت آ جائے، شہرت آ جائے، نام نمود آ جائے، لیکن آپ بالکل ادھورا ہے، کیونکہ رب العزت کا سامنا سب سے پہلا جو مقام ہے، رب العزت نے جو سب سے پہلا مقام اپنا سامنے رکھا وہ رکھا علم۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جب آدم علیہ السلام کا تخلیق اللہ تعالیٰ نے کیا تو اس ٹائم میں اس وقت اللہ نے کیا فرمایا کہ میں نے آدم کو اپنا علم عطا کیا۔ یہ بات قرآن شریف میں موجود ہے کہ میں نے آدم کو اپنا علم عطا کیا۔ تو کیا پتا چلا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے جو تحفہ دیا، کیا چیز کا تحفہ دے رہا ہے؟ علم کا تحفہ دے رہا ہے۔ تو یہیں سے آپ سمجھیے کہ علم کتنی معنی رکھتے ہیں زندگی کے لیے، اور وہ علم کون سا ہے؟ اپنے دین کے لیے سب سے پہلا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ آج تک جو سنتے ہوئے آئے کیا وہ صحیح ہے؟ کیا وہی دین کامل ہے ہم لوگ کا، یا پھر بہت سارا ایسا بات چھپایا گیا ہم لوگوں سے جو ہم لوگوں کو پتا نہیں ہے؟ آج کہیں پر دیکھو سنی لڑائی کر رہا ہے اپنے اپنے فرقوں میں بٹ کر کے، کہیں سیاہ لڑائی کر رہا ہے اپنے اپنے فرقوں میں بٹ کر کے، تو دونوں طرف سے وہ الگ غلط بتا رہا ہے، وہ ایک دوسرے کو غلط بتا رہا ہے، تو صحیح کہاں پہ ہے؟ تو اس چیز کو جب اگر آپ کھوج کریں گے، جانکاری کرنے کا کوشش کریں گے، تو واحد ایک ایسا در ملے گا آپ کو، ایک ایسا مقام، ایک ایسا جگہ ملے گا جہاں وداؤٹ لاس کوئی بھی فائدہ نہیں آپ سے چاہتا ہو، لیکن آپ کو حق پلا دے گا، حق بتا دے گا، حق دکھا دے گا۔ وہ درگاہ صرف صوفیوں کی جماعت ہے، صرف مرشد کامل کی بارگاہ ہے، اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ جہاں آپ جاتے ہو وہاں پر آپ کو صرف حق بتایا جائے گا، آپ سے کسی بھی چیز کا کوئی بھی اجرت طلب نہیں کیا جائے گا، الٹا اپنے پاس سے آپ کو چائے پلایا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے اندر جذبہ نظر ان کو آیا، مرشد کامل جب آپ کو دیکھیں گے کہ ہاں یہ بندہ کے اندر جذبہ ہے، علم دین سیکھنے کا جذبہ ہے، کچھ پانے کا جذبہ ہے، عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گرفتار ہے، تو وہ آپ کو حق کا جام پلائیں گے، وہ آپ کو حقیقت کی تعلیم دیں گے، وہ آپ کو صراط المستقیم کا تعلیم دیں گے، وہ تعلیم جس تعلیم سے آپ کی اولادیں اور آپ کی نسلیں سب فلاح و معبود ہو جائے گا، ہر حال میں سب فیض یاب ہو جائیں گے، دنیا میں سرخرو ہو جائیں گے، روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے۔ لیکن جس حال میں ابھی ہم لوگ ہیں، یہ حال ہم لوگوں کا بالکل اچھا نہیں ہے، ہم لوگ بالکل برباد ہو کر کے ہے، علم سے کمزور ہے، آپس میں تفرقوں میں بٹا ہوا ہے، ہم ایک دوسرے کو کافر، مشرکین اور بدعت کہہ رہے ہیں، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں نہ تو کوئی بریلوی تھا، نہ کوئی دیوبندی تھا، نہ کوئی اہل حدیث تھا۔ یہ جتنے بھی فرقہ ہے، ان لوگوں کا وجود آنے ہی 150-200 سال پہلے ہے، 1400 سال پہلے کوئی فرقہ نہیں تھا، صرف رسول اللہ کے امتی تھے، صرف رسول اللہ کے امتی۔ تو آج بھی ہم لوگ رسول اللہ کے اگر امتی بن جاتے ہیں اور وہی صحیح دین، صحیح حقیقت جو صراط المستقیم ہے، جو صراط المستقیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلتے ہوئے اولیاء اللہ کی جماعت، اولیاء اللہ کی گروہ میں آ گیا، اگر ہم لوگ اولیاء اللہ کے گروہ کو پکڑتے ہیں، ان کے نسبت میں آتے ہیں، مرشد کامل سے بیعت کرتے ہیں، خدمت گزاری کرتے ہیں، تو ہم صراط المستقیم پہ چلنا شروع ہو جائیں گے، اور چلتے ہوئے اس منزل تک پہنچیں گے جس منزل کے لیے رب العزت نے ہم لوگوں کو اس عالم ناسوت میں بھیجا۔ ہم لوگوں کو اس عالم ناسوت میں جو بھیجا ہے، جس کام کے واسطے بھیجا ہے، جس بات کے واسطے بھیجا ہے، وہ سارا کام مرشد کامل کی بارگاہ سے عطا ہو جائے گی۔ تو دوستو، میرا کہنے کا یہی مقصد ہے کہ اگر آپ علم سیکھنے سے آپ خواہش مند نہیں ہو کہ علم نہیں چاہیے بھائی، جو سمجھ میں آ گیا بس وہی کرتے رہے، تو آپ اپنے اس دور پہ آپ اپنے آپ کو جاہل میں شمار کر رہے ہو اور اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہو، کیونکہ علم سیکھنا قیامت تک کے لیے جاری ہے۔
علم سیکھنا قیامت تک کے لیے جاری ہے، اور جو بھی بندہ علم سیکھنے کا طلبگار رہے گا، اللہ کی برکتیں، اللہ کی توفیق، اللہ کی ہدایتیں اس پہ شمار رہے گی، اس پہ ہر وقت جاری و ساری رہے گی، اور وہ بندہ سرخرو رہے گا، دنیا میں بھی سرخرو، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بلند کرے گا دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی اس کا ذکر کرے گا۔ تو دوستو، علم سیکھنے کی کوشش کیجئے، اپنے آس پاس نظر دوڑائیے، کوئی نہ کوئی ایسا بندہ آپ کو ضرور ملے گا جو بنا فائدہ کا آپ کو حق بتا دے، آپ کو صراط المستقیم دکھا دے۔ اور یہ جو اقتدار پہ آئے ہوئے ہیں جتنے بھی ملا مولانا، یہ سارے لوگ ایک دوسرے کو بدعتی، مشرکین اور کافر کہتے ہیں، صرف اپنا فنڈ جمع کرنے کے لیے، چندہ جمع کرنے کے لیے اپنا اپنا فرقہ کو پروموٹ کرتے ہیں، اپنا اپنا فرقہ کے لیے نام کا پیدا کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فین فالوور ہمارے فرقہ کا ہو۔ تو دوستو، ان لوگوں کا چکر میں مت پڑیے، مقصد یہی ہے آپ کو بتانے کا کہ صرف اور صرف علم سیکھنے کی کوشش کیجئے، اپنے دین کی علم سیکھنے کی کوشش کیجئے، اپنے مذہب کا علم سیکھنے کی کوشش کیجئے، اور اپنے مذہب کا دفاع کیجئے۔ آپ علم سیکھیں گے تو آپ اپنے غیر قوم کو، جو یہود اور نصارہ ہے، اس سے اپنے مذہب کا دفاع کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کے پاس علم ہے، تو جتنا علم ان لوگوں کے پاس ہے اس سے زیادہ علم آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو جب آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ اپنے مذہب کا دفاع کر سکتے ہو، اپنے مذہب کو آگے سر بلندی کر سکتے ہو۔ ہم تمام لوگوں کو سننے اور سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ، اور ہدایت عطا فرمائے اللہ، اپنے محبوب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل میں۔ السلام علیکم دوستو۔